الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے ڈھانک رکھا ہے۔ یہ فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمتوں سے تمہیں ڈھانک رکھا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ یہ دھک گئے اندر، ہر قسم کی، اندرون میں بھی نعمت ہیں، باہر بھی نعمت ہے۔ پھر ایک ایک نعمت میں کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ سب نعمتیں اللہ کے کرم کا اظہار ہے، کیونکہ اللہ کریم ہے۔ اپنے کرم کے اظہار کے لیے بندوں کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے اپنی نعمتیں۔ مخلوق، اللہ کے مخلوق جو ہے اللہ کے کرم کا مظہر ہے۔ مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ اپنا کرم ظاہر کرے۔ ہاں، یہ بڑی عنایت ہے اللہ کی کہ ہم نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اپنے کرم کا اظہار کرے۔ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم۔ میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی تھی کہ اپنا کوئی ذاتی فائدہ ان سے حاصل کرنا ہے، جیسے حاکم رعیت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں نے مخلوق کو اور بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان پر اپنا کرم ظاہر کروں، اس لیے ان کو محتاج پیدا کیا، محتاج پیدا کیا، محتاج پیدا کر کے پھر ان کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ ایسی حاجت کہ جو اللہ کے سوا کوئی پوری کر ہی نہیں سکتا، تو ان کو حاجت مند بنانا اور حاجت مند بنا کر کے ان کی حاجتوں کو پورا کرنا، یہ کرم ہے۔ اس
یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہمارا کرم تمہاری طرف متوجہ ہے تم بھی ہماری طرف متوجہ رہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کون سی چیز دھوکے میں ڈال رہی ہے تیرے کریم پروردگار سے کہ وہاں سے کٹ کر تو دوسری طرف جا رہا ہے. تیرا پروردگار کریم ہے. اور کون سی بڑی چیز ہے جو تجھے دھوکہ دے کے اللہ سے اور کریم سے ہٹا رہی ہے. اس لیے انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے کرم کو، اللہ کے اکرام کو سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکہ روح اللہ کی طرف ہو جائے کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ کیا ہے، میرے ساتھ اللہ نے یہ کیا ہے، میرے ساتھ اللہ نے یہ کیا ہے. یہ طریقہ ہے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کا کرم یاد دلا کر اللہ کی طرف لاؤ. وہ کرم واقعی ہے، خالی نہیں ہے بالکل. کہ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. کتنی نعمتیں. جب کوئی نعمت ہٹ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نعمت کتنی بڑی تھی. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بیمار ہوئے. میں گیا ان سے ملنے کے لیے. ایک عرصے سے بیمار تھے. کیا پریشانی ہوئی کہ جو لعاب منہ کے اندر ہے وہ سوکھ گیا ہے. لعاب یعنی تھوک، گھن لانے والی چیز. اگر یہ باہر نکلے تو لوگوں کو گھن آئے کہ یہاں تھوک دیا، اب وہ سوکھ گیا. ہاں تو پریشانی کھڑی ہو گئی. کہ یہ سوکھ گیا اندر لعاب، اس کی دوائی ہو رہی ہے. کون جاتا تھا کہ لعاب نعمت ہے. وہ تو اب پتہ چلا. اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اپنے احسانات یاد دلا کر کے اپنی طرف بلا رہے. پھر بھی کوئی نہ جاوے تو کتنا کم نظیر ہے. اور احسان بھی دو قسم کے. ایک احسان وقتی وہ دنیا میں، یہاں کی جوانی وقتی، یہاں کی مالداری وقتی، یہاں کی تندرستی وقتی، ایک مدت تک. اور پھر دنیا کے بعد جب آخرت آئے گی تو کہ وہاں جو نعمت ملے گی وہ وقتی نہیں ہوگی. حدیث شریف میں ہے کہ جنت والوں کی جوانی ختم نہیں ہوگی، وہ جوان ہی رہیں گے. کتنے سال؟ کہ کروڑوں سال. کروڑوں سال وہ جوانی رہیں گے. ہر چیز وہاں کی ابدی ہے، ابدی، ختم نہیں ہوگی. دونوں وعدے کہ وقتی بھی دیں گے اور ابدی بھی دیں گے، دونوں دیں گے. فقط بات اتنی ہے کہ یہ سب نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں میں وفادار ہو جاؤ. وفادار ہو جاؤ، یہ تقاضا ہے. تابعدار ہو جاؤ، زندگی کی ذمہ داری کو پوری کرو. یہ ہے کیونکہ زندگی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے، اور نعمتیں اور دنیا کے اسباب اس کے معاونت کے لیے دیے ہیں. ہاں، جو اسباب دیے ہیں اللہ نے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کی معاونت کے لیے دیے.
سارے اسباب دنیا کے، حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، مزدور کی مزدوری، زراعت والے کی زراعت، یہ جتنے اسباب ہیں یہ معاملت کے لیے دیے گئے، غافل ہونے کے لیے نہیں دیے گئے. یہیں جھگڑا پڑے گا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور یہ اسے اور ان نعمتوں میں غافل ہو گیا. یہ جھگڑے کی بات. آدمی اللہ کے سامنے مقابلے پر آ جاتا ہے. یہ غلط بات کہ ہم نے نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ جو تمہاری زندگی کی ذمہ داری ہے اس سے مدد لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں فرمایا نعم المعونہ، مال نعم المعونہ، کہ بہت اچھا سہارا ہے. مال حاجت کے لیے بھی سہارا ہے، عبادت کے لیے بھی سہارا ہے. حج کرنا ہو تو مال چاہیے، ورنہ حج کیسے کرے گا؟ زکات دینی ہو تو یہ مال چاہیے. روزہ افطار کرانا ہو تو لوگوں کا افطار کراؤں تو کیا چاہیے؟ یہ مال چاہیے. مثلاً دعاؤں میں ہے کہ جس کے ہاں کھانا کھایا ہو اس کو ادا دو. لمبی دعا ہے وَأَفْطَرَ عِندَكُمُ الصَّائِمُونَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَسَلَّطَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. دعا ہے مشنون کہ کسی کے ہاں کھانا کھاؤ تو ان کو دعا دو کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور اس سے تم پر رحمتیں نازل کریں اور افطار کرنے والے تمہارے ہاں افطار کریں. علماء نے کہا افطار کرانے کی دعوت کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں مال دے تبھی تو افطار کراوے گا. مان لے ہوگا تو کیسے افطار کرائے گا؟ تو اس میں اس کے مالدار ہونے کی بھی دعا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مال نعم المعونہ، یہ بہترین سہارا ہے. اللہ نے مال پیدا کیا ہے، اللہ نے مال پیدا کیا ہے تاکہ مال کے ذریعے سے عبادت کرے، مال کے ذریعے سے آخرت بناوے، مال کے ذریعے سے حقوق ادا کرے، مال کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق پر احسان کرے. قارون کو مال دے کر کے یہی بات کہی گئی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. تجھ کو جو مال متاع اللہ تعالیٰ دے چکا ہے تو اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ بات اسے کہی گئی. اور پھر قرآن میں اللہ نے اتاری تو سارے مالداروں کے لیے یہی سبق ہے جو قارون کے لیے جو سبق تھا وہ قرآن میں آیت اتاری اللہ نے، اور یہ پڑھی جائے گی قیامت تک. یہ سبق خالی قارون کے لیے نہیں، سب کے لیے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. تو اس کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنی آخرت بنا لے. کہ اس کا بہترین استعمال ہے، اس کا یہ بہترین مصرف ہے کہ اپنی جانی مالی طاقت سے اپنی آخرت بنانا. اسی لیے وہ دی گئی ہے. تو یہ حضور نے فرمایا کہ مال بہترین سہارا ہے اگر اس کو حق کے ساتھ لیا جائے اور حق میں اس کو خرچ کیا جائے تو یہ بہترین سہارا ہے. اور یہ مثال بھی ہے قارون کی کہ اس کو مال دے کر اللہ نے رہبری فرمائی کہ تو اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ دنیا میں سے مت بھولنا. یہ بھی سیاست کا کہ اپنا حصہ اپنی دنیا میں سے مت بھولنا، کیونکہ آدمی اگر اپنی دنیا میں اپنی آخرت کے لیے نہیں کرے گا تو بعد والے اس کے لیے کوئی بعد میں کوئی نہیں کرتا اس کے لیے. ہاں
بعد میں کوئی نہیں کرتا، بہت کم ہے، اس لیے کہ اپنا حصہ مت بھولنا۔ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور نعمت جو ہوتی ہے وہ نعمت دینے والے کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، ناراض کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ناراض کرنے کے لیے نہیں دی ہے کہ ان نعمتوں سے ہم کو ناراض کرو، اس کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ نعمتیں دی ہیں کہ نعمت ملے۔ مسنون دعاؤں میں اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، مسنون دعا ہے کہ اللہ تو نے مجھے وہ چیزیں دی جو مجھے پسند تھی، اب میری یہ التجا یہ بھی ہے کہ جس طرح میری پسند کی چیزیں مجھے دی ہیں، یہ میری پسند کی چیزیں ایسی جگہ استعمال ہو جو تجھے راضی کرے۔ یہ بھی دعا مانگی، یعنی تعلیم دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نعمتوں کو وہاں استعمال کرو جہاں سے اللہ راضی ہوتا ہو، تاکہ شکر گزار بنو، شکر گزار بنو۔ اس لیے ہم کو دعا بھی سکھائی، اور دعا میں تعلیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی تعلیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی تعلیم ہے، دونوں راستے سے۔ آپ کی دعوت میں بھی تعلیم ہے، رہبری ہے، ایسے آپ کی دعاؤں میں بھی رہبری ہے، یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، کیونکہ یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں نبی ہیں اور اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، دونوں میں، اس لیے دعوت بھی دی اور اللہ سے مانگنا سکھایا کہ اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ چھوٹے بچوں کی طرح چاکلیٹ مل گیا تو خوش ہو گئے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جو نا چاکلیٹ ملے ٹافی ملے تو خوش، کیوں کہ اس کی نظر اس سے آگے ہے ہی نہیں، اور آگے اس لیے نظر نہیں ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی نظر آگے نہیں جاتی۔ آدمی کی نظر وہاں تک جاتی ہے جہاں تک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کے بقدر اس کی نظر بلند ہوتی ہے۔ بچہ کھانا پینا کھیلنا، اسے وہ اس سے خوش ہو جانا، کیونکہ یہ نہیں بچپنے کا مزاج نہیں ہے، ذمہ داری کا مزاج، ذمہ داری کا مزاج، ذمہ داری کا مزاج بناؤ۔ اس لیے کہا جو نعمتیں مجھ کو آپ نے دی ہے میری پسند کی، اگلی میری حاجت یہ بھی ہے کہ یہ نعمتیں وہاں استعمال ہو کہ جہاں جو آپ کو پسند ہے، تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلق صحیح رہے۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ اصلاً دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی تاثیر ہے، یہ قاعدے کی بات کہ دنیا کے ہر سبب میں کیا ہے کہ غافل کرنے کی تاثیر ہے، یہ بات ہے۔ ایمان آخرت پر اس لیے دیا ہے تاکہ کوئی غافل نہ رہے، آخرت سامنے ہے، آخرت بنانی ہے، کوئی غافل نہ رہے، بلکہ اپنے اسباب میں غافل ہونے کے بجائے اپنے اسباب سے آخرت بنائے، ورنہ دنیا کے ہر سبب میں کیا ہے غافل بنانے کی تاثیر ہے، جیسے پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے، وہ پیاس بجھا دے گا، زمین کی چیزوں کو اگا دے گا، آگ کے جلانے کی طاقت۔ ایسے ہی دنیا کے ہر سبب میں، دنیا کے ہر سبب میں
غافل بنانے کی تاثیر ہے. اور مال اور اولاد دو بڑے سبب ہیں غافل بنانے کے. اس لیے ان سے خاص طور سے آگاہ کیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے. یہ رہبری کی ہر سبب میں غافل بنانے کی تاثیر. اس لیے ہم کو ایمان دیا ہے، ایمان کی تعلیم دی، ایمان کی دعوت دی، ایمان کی. ایمان یعنی اللہ کا تعلق، اللہ کا تعلق، اللہ کا یقین، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، یہ سب ایمان میں شامل ہے. ایمان والا اللہ سے امیدوار ہے، اس کے فضل کا، اس کی مہربانی کا، اور اسے ڈرتا بھی ہے، اسے ڈرتا بھی ہے اللہ سے. اور یقین بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی حیات دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں. حالات کا بنانا بگڑنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہدایت ہے. اللہ کی طرف متوجہ رہو ہر حال میں. حال اصل نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اصل ہے. حال بدل جائے گا، اس لیے دنیا میں حالات آتے ہیں، اور دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی ہے، حکم کے حساب سے زندگی گزارنی ہے. حکم کے حساب سے زندگی گزارو، حال کے حال گزر جائے گا. حال امتحان کے لیے ہوتا ہے. حال کس کے لیے ہوتا ہے؟ امتحان کے لیے. کہ اللہ نے حالات کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. خوشحالی امتحان ہے، ناگوار حالات امتحان ہے. یہ امتحان کے لیے ہے، پھر وہ گزر جائیں گے، اور ان حالات میں جو عمل ہوا ہے وہ باقی رہے گا. جو عمل ہوا ہے ان حالات میں وہ باقی رہے گا، حالات گزر جائیں گے. تو اگر حالات میں حکم پورا ہوا ہے تو حالات انعام بنیں گے. کیا بنیں گے؟ حالات انعام بنیں گے. کہ ان حال میں جو حکم مطلوب تھا وہ پورا کیا، تو حکم کا پورا ہونا یہ بھی انعام، اور حالات بھی انعام، دونوں انعام. اللہ کے راستے میں ایذائیں ہوئی، پھر وہ ایذائیں ختم ہو گئی، اور اللہ کا راستہ کھل گیا، استقبال ہو گیا. تو جو ایذائیں ہوئی تھی وہ کہ وہ انعام بنے گی. حالات کو انعام بنانا، کہ حالات انعام کیسے بنیں گے؟ کہ ان حالات میں جو حکم پورا ہوا ہے اس حکم کے پورا ہونے کی وجہ سے حکم کا پورا ہونا بھی انعام اور حالات بھی انعام. یہ بشارتیں ہیں، بشارتیں ہیں، تاکہ انسان، آدمی کا نفس جو ہے وہ گھبراتا ہے. ہاں، نفس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بچہ گھبراوے، نہانے سے گھبراوے، بال کٹوانے سے گھبراوے، کپڑے بدلوانے سے گھبراوے. جو جتنی اس کی مصلحت کی چیزیں ہیں اسی سے وہ گھبراوے. اگر اس کو کھانے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں، وہ کھاتا رہے گا، کھیلتا رہے گا. اور جو اس کے نفع کی چیزیں ہیں اس سے وہ گھبراوے. آدمی کا نفس بھی ایسا، یہ نفع کی چیزوں سے یہ گھبراوے. اس لیے یہ بتایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو ایک حال ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر اس میں ذمہ داری پوری ہو رہی اپنی طاقت کے مطابق تو اس حال کو اللہ تعالیٰ انعام بنا دیں گے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بیماریاں جو ہم پر آتی ہے یہ ہے کیا چیز؟
یعنی اس کا کیا ثمرہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کفارات، یہ بیماریاں جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، کہ تمہارے گناہ مٹ جائیں گے بیماری کی وجہ سے. کہ بیماری ہوئی تو اللہ نے گناہ معاف کر دی، وہ گناہ معاف ہو گئے بیماری کی وجہ سے. اب ان گناہوں پر آخرت میں سزا نہیں ہوگی. تو گناہ مٹ گئے اور اس حال میں جو عمل کیا تھا وہ رہ گیا. کہ بیماری میں جو نماز پڑھی تھی وہ تو رہ گئی، اور بیماری گناہ معاف کر کر چلی گئی. یہ بشارت ہے، ایمان کی برکت سے ناگوار حالات انعام بنتے ہیں. حدیثوں میں ہے ایمان والے کو ایک کانٹا بھی چبھ جاوے اس کے پاؤں میں تو کہ اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کوئی الجھن کھڑی ہو گئی کہ پھر الجھن ختم ہو گئی کہ وہ گناہ معاف ہو گئے. الماری بند کر کے چابی کہیں رکھ دی، اب یاد نہیں آیا چابی کہاں رکھی، اب چابی تلاش کرنے میں خوب الجھن ہوئی کہ پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی ہے، وہ خوب الجھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آ گیا کہ ہاں وہ فلاں جگہ ہے، تو الجھن ختم ہو گئی. فرمایا یہ اتنی دیر جو الجھن ہوئی کہ یہ بھی گناہوں کے معاف کرنے والی. حدیثوں میں یہ برکت ایمان کی ہے، غیر ایمان والے کے لیے بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے. یہ ان کے حالات حکم پورا ہونے کی وجہ سے ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ انعام بنائیں گے. جی ہاں، گرمی کا روزہ، سردی کا وضو حدیثوں میں ہے. گرمی کا روزہ رکھا، لمبے لمبے دن اور موسم گرم اور کام بھی، لیکن رمضان گزر گیا رمضان، حال گزر گیا اور جو کیا تھا اس میں وہ باقی رہ جائے گا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، تاکہ کوئی گھبراوے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنی زندگی حکم والی بناوے. پھر جو بھی حال آوے گا وہ حال انعام بنے گا. بیماری انعام بنے گی، تنگی انعام بنے گی، جو بھی حال آوے وہ انعام بنے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ میرے بندے زندگی حکم کے حساب سے گزاریں، حال کے حساب سے نہیں. دنیا کے لوگ اپنی زندگی کا نظام حالات کے حساب سے بناتے ہیں کہ یہ گرمی کے دن ہے، اس میں چھٹی ہو جائے گی. اداروں میں چھٹیاں ہو جاتی ہے، گرمی کے دن ہے، سردی کے دن ہے اس لیے چھٹی، کہ کام نہیں ہوگا سردیوں میں، چھٹی. آپ کے ہاں پھر ایک عمر ہو گئی تو چھٹی، ریٹائر. یہ ہوتا ہے دنیا میں. آپ کے ہاں ایسا ہے؟ آپ کے ہاں ایسا ہے؟ کبھی ریٹائر ہو گئے، چھٹی ہو گئی؟ نا ہمارے یہاں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا. اور چھٹی کہ چھٹی نہیں ہوتی، چھٹی نہیں ہوتی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ ہم کو حال کے حساب سے چلانا نہیں چاہتے، حکم کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں. اس لیے ہماری عبادت کا نظام شمسی نہیں ہے، قمری ہے. عبادت کا نظام شمسی
کہ شمسی نہیں قمری. ہاں چونکہ شمسی نظام میں مہینے مقرر ہیں کہ یہ مہینے سردی کے جنوری فروری دسمبر یہ سردی کے مہینے پھر یہ گرمی کے مہینے وہ مقرر ہے اسی حساب چلتا ہے سر. آپ کے ہاں کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں قمری نظام ہے. کہ قمری نظام کیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. یہ حدیثوں میں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ یہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرو پھر چاند دیکھ کر عید کرو. کون سا مہینہ ہے سردی کا ہے گرمیاں کا ہے بارش کا ہے کچھ نہیں. سردی کا مہینہ ہو تو بھی روزہ رکھو گرمی کا مہینہ ہو تو بھی روزہ رکھو بارش کا مہینہ ہو تو بھی روزہ رکھو اور عید بھی کرو. بارش میں بھی عید کرو سردی میں بھی عید کرو گرمی میں بھی عید کرو. ہر حال میں حج بھی ایسا سخت گرمی ہو رہی ہے وزارت حج کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ باہر مت پھرو گرمی جان لیوا ہے. اعلان ہوتا ہے گرمی کے زمانے کہ باہر نہ پھرو ان الشمس قد طلع گرمی جان لیوا ہے باہر نہ پھرو. لیکن حج کے مہینے نہیں بدلیں گے. بدلیں گے کہ نہ. الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہے. شوال ذوالقعدہ ذوالحج گرمی آوے سردی آوے بارش آوے لو آوے کچھ بھی آوے حج انہی مہینوں میں ہوگا. موسم گزریں گے. یہ مثال ایمان والوں کی کہ اللہ نے ایمان والوں کو ایسا بنایا اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ ان کے سامنے ہر وقت اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. گرمی ہو سردی ہو بارش ہو غریبی ہو مالداری ہو بیماری ہو تندرستی ہو اللہ کا حکم. پھر حکم پورا کرنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اخلاص نیت یہ تین ہے بنیادیں کہ حکم اللہ کا دیکھیں گے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں گے اور نیت کہ نیت اخلاص والی تو دین بن گیا. دین بن گیا. دین کے بنیادی اجزاء یہی ہے. مکان بنانا ہو تو ریتی سیمنٹ جی ہاں اینٹ پتھر مکان بنے گا اور دین بنانا ہو تو یہ کہ اللہ کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اخلاص والی نیت یہ وہ دین بنے گا اور ہر حال میں بنے گا. ہاں ایک بات ہے کہ کوئی حال آیا تو اب کیا کریں. حال آیا کہ حال میں حکم تو پورا کرنا ہی ہے اور حال کی وجہ سے طاقت نہیں ہے. طاقت نہیں ہے. حال تو اسی کو کہتے ہیں یہ آدمی اپنی طاقت سے بے طاقت ہو جائے تبھی تو وہ حال بنے گا. تو کیا کریں. تو کہتے ہیں چونکہ حالات مختلف ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اتارے ہیں. طریقوں کا علم دیا ہے کہ اپنے حالات میں پوچھا کرو کہ اب میرا حال یہ ہو گیا ہے میں کیا کروں. حکم تو پورا کرنا ہی کرنا ہے مگر حکم کی طاقت نہیں ہے پورا کرنے کی. تو کیا کرو کہ پوچھو کہ اب میں کیا کروں. حضرت علی کی کلائی ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
یا رسول اللہ میری کلائی ٹوٹ گئی، نماز بھی پڑھنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، کلائی ٹوٹ گئی. تو فرمایا کہ اس پر پٹا باندھ لو اور وضو کے وقت میں مسح کر لو. یہ علاج کہ اب دھونا نہیں رہا، جو دھونے کی طاقت نہیں ہے، دھونے کی طاقت نہیں ہے. روز روز کون پٹا کھولے گا؟ کہ پر جو پٹا چڑھا لو اور وضو کے وقت میں کہ وضو کے وقت میں مسح کر لو. تو حکم تو پورا ہوا وضو کا، لیکن طریقہ بدل گیا. یہی رحمت ہے کہ جتنے حالات آئیں گے ان حالات کے حساب سے جب پوچھا جائے گا تو طریقے ملیں گے. جیسے دواؤں کے طریقے ہوتے ہیں، ایک دوا ہوتی ہے جس کو پھنکی کی طرف پھینکتے ہیں، ایک دوا ہوتی ہے جو گولی بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، ہے وہی چیزیں لیکن اس کو شربت کی شکل دے دی، اسے گولی کی شکل دے دی، اسے پاؤڈر کی شکل دے دی، اسی کو انجیکشن کی شکل دے دی. وہ چیز وہی ہے بنیادی وہ دوا، لیکن اس کی شکلیں بدلی ہے. کیوں؟ مریض کی حالت مختلف ہے، مریض کی حالت مختلف. اس کو تو انجیکشن دینا پڑے گا، وہ چیز یہ وہی ہے. تو گولی کی شکل، پاؤڈر کی شکل، شربت کی شکل، انجیکشن کی شکل، دوا وہی. یہ طریقے ہیں بدن کے لیے، ایسے ہی طریقے ہیں دین کے لیے. وہ اس لیے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس میں بہت گنجائش ہے بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے. کسی بھی حال میں یہ مبتلا ہو گیا ہے تو اس حال کا طریقہ اس کو الگ دیا جائے گا. جیسے یہ انجیکشن کے لائق ہے تو انجیکشن، یہ آپریشن کے لائق ہے تو اس کا آپریشن، اور اس کے بدن میں آپریشن کی طاقت نہیں ہے تو نہیں کرے گا وہ. کہ اس کے بدن میں آپریشن کی طاقت نہیں ہے، اس کو دوائیں دیں گے. ایسے ہی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے طریقوں کا علم دیا ہے. اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. اور حضور خود یہ فرماتے تھے. ایک جماعت بھیجی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں، وہاں حادثہ ہوا کہ کہیں دشمن کا ماحول تھا تو وہیں سے ایک پتھر کسی نے زور سے پھینکا تو ایک ساتھی کے سر میں لگا، ان کا سر پھٹ گیا. اس کا سر پھٹ گیا. کہ جو کرنا تھا کیا. اب اس کو رات میں غسل کی حاجت بھی ہو گئی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تو میں تیمم کروں. ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے تیمم کی رائے نہیں دی، نہانے کو کہا. تو وہ نہائے اور مر گئے. پانی پڑا، واپسی پر سنائے حالات تو ناراض ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور سخت الفاظ کہے. قاتلکم اللہ قتلتم، اللہ تمہیں مارے، تم نے اس کو مار ڈالا. جب تم کو نہیں معلوم تھا تو کسی جاننے والے سے پوچھتے کہ بھائی اس کا کیا کرنا ہے. اس کا دوسرا راستہ بھی ہے کہ نہانے کے علاوہ کہ نہ دوسرا راستہ بھی ہے. پانی کا استعمال نہیں ہوتا، پانی کے استعمال کی طاقت نہیں ہوتی، یا پانی حاصل ہی نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ دوسرا ہے، اسے طہارت اور پاکی حاصل ہو جاتی ہے. پھر فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ یاد رکھو
پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ سوال کرو، پوچھو، معلوم کرو تاکہ پریشانی ہٹ جائے. اگر پوچھے گا نہیں، جسے جو معلوم نہیں کرے گا تو وہ الجھا رہے گا. پوچھے. دنیا میں رواج ہے کہ کوئی بھی پوچھے گا تو اس کو لوگ راستہ بتائیں گے. کوئی منع نہیں کرے گا اگر جانتا ہے تو کہ پوسٹ آفس کہاں ہے بھائی، تو بتائیں گے پوسٹ آفس فلاں جگہ ہے. وہاں کون سا نمبر کی بس جاتی ہے تو وہ بھی بتائیں گے کہ وہاں جانے کے لیے فلاں نمبر کی بس ہے. رواج ہے دنیا میں کہ پوچھنے والے کو جواب ملتا ہے. تو آپ نے وہی طریقہ فرمایا کہ دین کے لیے کہ پوچھ پوچھ کے چلو. اجتماعی مسئلہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو، یہ پوچھ پوچھ کے چلو، معلوم کر کے چلو تاکہ آسانی بھی ہو اور حق کا اتباع بھی ہو. دونوں یہ پوچھنے میں دونوں فائدے ہیں کہ آسانی ہو جائے گی. ہاں آسانی ہو جائے گی کہ بتا دیا کہ پوسٹ آفس کے لیے فلاں نمبر کی بس جاتی ہے، ریلوے اسٹیشن فلاں نمبر کی بس جاتی ہے، فلاں وہ گاڑی اتنے بجے جاتی ہے، سب بتا دیں گے لوگ. تو آسانی بھی ہو جاتی ہے. ایسے دین میں کہ آسانی بھی ہو جائے گی اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی حق ہے، وہ طریقہ بھی مل جائے گا. تبلیغ میں علم و ذکر اسی لیے دیا گیا ہے مگر اس کی طرف توجہ کم ہے. حالانکہ وہ بھی ہماری محنت کا جز ہے. علم، حضور صلی اللہ کے حکموں کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا علم، وہی مطلوب ہے ایمان کے ساتھ. ایمان کے تقاضے علم سے پورے کیے جاتے ہیں. ایمان کے تقاضے کس سے پورے کیے جائیں گے؟ علم سے. ایمان کی وجہ سے نماز فرض ہو گئی، مومن ہو گیا، مسلم ہو گیا. کیا اب نماز سیکھو. جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو حضور حکم دیتے تھے اس کو نماز سکھاؤ، اس کو قرآن پڑھاؤ تاکہ وہ ایمان کے تقاضے پورے کرے. ایمان کے تقاضوں کے لیے کہ طریقوں کا علم وہ ملے گا تو اب طریقے کے مطابق جو عمل ہوگا وہ صحیح ہوگا. اسی پر فضائل ملیں گے، وعدے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، بشارتیں جو اللہ کی ہے وہ اسی پر ملے گی. علم و ذکر اس لیے دیا گیا ہے کہ طریقوں کا علم ہو جاوے. ہاں ایمان کے تقاضے ہیں، مختلف تقاضے ایمان کے ہوتے ہیں. اس کو پورا کرنے کے لیے علم چاہیے کہ کس چیز کا علم چاہیے کہ طریقوں کا علم. وہی اصل ہے. حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کو کتاب اور سنت کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دین کی بنیادیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں. پھر یہ دین جو ہے زندگی کے سارے شعبوں میں لانے کا حکم ہے کہ یہ دین زندگی کے سارے شعبوں میں اور زندگی کی تمام ضرورتوں میں یہ دین آوے. پھر وہ ضرورت عبادت بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ہاں کہ جب ان ضرورتوں میں طریقہ آیا تو وہ ضرورت بھی پوری ہوئی اور عبادت بھی بنی. یہ جوتا پہننا، جوتا اتارنا، جس کے طریقے بتائے تو اب جوتا پہننا اتارنا عبادت بن جائے گا طریقوں کی وجہ سے، ورنہ وہ ضرورت ہی رہ جاتی ہے. پہننا اتارنا ضرورت ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ انعام ہے اللہ کا کہ تمہاری ضرورت تمہاری عبادت، تمہارا کھانا پینا کہ وہ بھی عبادت، تمہاری شادی بیاہ کہ وہ بھی عبادت، تمہارا کپڑا پہننا اتارنا کہ وہ بھی عبادت. سب چیزیں دوسروں کے ساتھ کے معاملے ہیں کہ وہ بھی عبادت بنیں گے. اس وجہ سے کہ حکم کے مطابق ہے یا طریقے کے مطابق ہے. اس لیے ایمان کا اور علم کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ایمان کا دائرہ. ایمان ہر وقت فرض ہے،
اور ایمان کے تقاضا پورا کرنے کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بھی بنایا اللہ نے اور معلم بھی بنایا ہے، دونوں. آپ مبلغ بھی ہیں، یعنی تبلیغ کرنے والے، اللہ کی بات پہنچانے والے بھی ہیں. وہ خالی پہنچا نہیں دیا ہے بلکہ سکھایا. سکھایا ہے. اور سکھانے کے لیے اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں میں استعداد پیدا کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. اپنے علم کو، جو علم اللہ نے دیا اس کو دعوت کے ساتھ جوڑا، اس کے ساتھ میں دعوت چلائی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. اللہ کے انعام، اللہ کے اکرام، اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات یہ یاد دلا کر اللہ کی طرف متوجہ کیا. اب آئے اللہ کی طرف. جب اللہ کی طرف آئے گا تو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کو اختیار کرنا ہوگا. دعوت کے ذریعے سے طاقت پیدا کرائی حکموں پر چلنے کی. اب حکم پوچھنے کے لیے آیا کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس میں کیا طریقہ ہے. اسی وجہ سے اس دعوت کے ذریعے سے زندگی کے تمام گوشوں میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں دین آتا ہے، کیونکہ دعوت کے ذریعے سے ان تمام شعبوں والوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. ان سے کوئی چیز مانگی نہیں جاتی. حاکم سے حکومت نہیں مانگیں گے، تاجر سے مال نہیں مانگیں گے، زمین سے پیداوار نہیں مانگیں گے، کچھ نہیں مانگیں گے، لیکن ان کو دعوت دیں گے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے حکموں کی طرف آ جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے. دعوت کا اخلاص. پھر وہ آئے گا اللہ کی طرف تو پوچھے گا کہ میں کیا کروں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. حاتم طائی کے بیٹے تھے. حاتم طائی مشہور سخی گزرا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، ادب کی کتابوں میں اس کی سخاوت کے قصے ہیں. حاتم طائی نصرانی تھا. حاتم طائی نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا. حاتم طائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا، دادا جان ہے، اور حاتم طائی بھی اسی سال میں مرا ہے جب آپ کی عمر 8 برس کی تھی. حاتم طائی نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا. اس کی سخاوت کیسے مشہور ہے. ان کے بیٹے ہوئے عدی ابن حاتم. یہ اپنے جگہ پیشوا تھے، مانے ہوئے آدمی تھے. عدی ابن حاتم آخر میں اسلام لائے ہیں اور لمبی عمر پائی ہے. تاریخ کی روایتوں میں ہے کہ 110 برس کی عمر پائی. حضرت عمر وغیرہ کا دور دیکھا انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، عدی کو، اور نصرانی مذہب کے پیشوا تھے، تو وہ ایمان لائے، دین قبول کر لیا. آپ نے ان کو سمجھایا دین، تو مان گئے. تو وہ مسئلہ لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ مجھے مثال دینی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے لوگ آئیں گے اور پھر اپنا دین بنانے کے لیے آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں طریقہ بتاؤ، ہمیں حکم بتاؤ. یہ طریقہ سب زیادہ مؤثر ہے کہ وہ اپنی طلب سے پوچھ رہا ہے. جب اپنی طلب سے پوچھے گا تو اس کو اپنے کام میں بھی لاوے گا، اور بے طلبی میں کوئی چیز ملی ہے تو وہ اس کو کام میں نہیں لاتا. جیسے پیٹ بھرے کو کھانا ملے تو وہ بوجھ ہے اس کے لیے، کسی کو دے دے گا. اور بھوکے کو کھانا ملے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا، شکر کرے گا. تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کرا کر کے دین دو.
تاکہ وہ دین کو ادھر ادھر نہ ڈالے. دعوت اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کرا، اللہ کی طرف آنا، اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کیا انعام ہے، اور کتنی نوازشیں اللہ کی طرف سے ہوگی اگر اللہ راضی ہو گیا تو. یہ دعوت میں بشارتیں سنا کر کے، اکرام کر کے، خدمت کر کے دعوت دی جاتی ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندوں کو اتنی بشارتیں سناؤ کہ وہ خوش ہو کر کے مائل ہو جائے. ہاں مجھے بشارتیں سناؤ. فبشر عباد، فبشر عباد، بندوں کو بشارت دو. اس لیے فضائل کا علم اتارا ہے اللہ نے، اس میں بشارتیں ہیں، اس میں اللہ کے انعام کے ذکر ہیں، اور اللہ کے انعام، اللہ کے راستے والے انہوں کو اللہ نے کیسے انعامات سے ماضی میں نوازا، ایسے قوموں کے قصے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کتنی مصیبتوں میں پڑے. یہ عبرت کی باتیں ہیں تاکہ آدمی کا دل دماغ اپنے دین کے لیے تیار ہو جائے. اللہ نے نبیوں پر فضائل کا علم بھی اتارا ہے، مسائل کا علم بھی اتارا ہے، دونوں. یہ فضائل کے علم سے اللہ کی طرف آئے گا، اور مسائل کے علم سے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلے گا. اس لیے دعوت اتاری ہے اور دعوت کی محنت کی ہے. تو عدی ابن حاتم کو دعوت پہنچی. ابھی آئے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو شکاری ہیں، ہمارا کام شکار کرنے کا ہے، شکاری کتے پالتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، خالی خرگوش کا نہیں. تو شکاری کتے کے نے جو شکار کیا ہے، اس شکار کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو شکاری شکار کو پوچھے گا، بیپاری بیپار کو پوچھے گا، زمیندار زمینداری کو پوچھے گا، جب دعوت کامیاب ہو جائے گی تو. اس لیے دعوت کے ذریعے سے تمام شعبوں میں دین آنے کی راہیں کھلتی ہیں. تو وہ پوچھنے آئے کہ ہم تو شکاری لوگ ہیں، ہمارے کتے شکار کرتے ہیں بڑے بڑے جانوروں کے جنگلوں میں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شکار کے احکام کی آیتیں اتاری سورہ مائدہ میں، اور بتایا کہ اتنی شرطوں کے ساتھ شکاری جانور کا شکار جائز ہے. کتا ہو، چیتا ہو، یا کوئی شکاری پرندہ ہو جیسے باز ہوتا ہے، تو اس کے احکام آئے. تو نے وہ طریقے ان کو بتایا کہ تمہارے لیے یہ طریقے میں یہ شکار حلال ہوگا، یہ شکار حرام ہوگا. تو اس طرح دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی بنانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس راستے میں چلا جاتا ہے کہ اس راستے میں چلے اور اپنی زندگی بنانے کی فکر کرے کہ زندگی حکم والی بنے. کیونکہ ذمہ داری یہ ہے دنیا میں کہ اپنی زندگی حکم والی بناؤ. ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی حکم والی بناؤ، اپنی زندگی ایمان والی بناؤ، کہ ہر آدمی کو اس کی موت کے بعد اس کے دین ایمان کا سوال ہوگا. ماں دینوں کا خبریں پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ یہ فرشتہ پوچھے گا جو مقرر ہے سوال جواب کرنے کے لیے، امتحان کے لیے. اپنا دین بتاؤ. یہ ایک شخصی ذمہ داری ہے ہر آدمی پر کہ وہ اپنا دین اور ایمان بناوے. دنیا میں محنت کر کے اپنی جگہ پر بن جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ نہیں بنتا ہے دین تو دوسری جگہ جاوے. جیسے روزی روزگار اپنی جگہ نہیں بنتا، لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں کمانے کے لیے، روزگار کے لیے. علاج ایک جگہ نہیں ہوتا تو دوسری جگہ جاتے ہیں، یہاں علاج ہوگا. دین کے لیے بھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت پر رکھا ہے.
حرکت پر رکھا. یہ حرکت میں رہیں کس کے لیے؟ کہ اپنے دین کے لیے. اور حرکت اس کے لیے، حرکت اس کے لیے ہے کہ زندگی میں دین آوے. اپنی زندگی میں دین لانا ضروری ہے. دعوت بھی سیکھے، عبادت بھی سیکھے، ہاں معاشرت بھی سیکھے، معاملات بھی سیکھے، اخلاق بھی سیکھے، کہ زندگی کے مکمل ہو جائے پورا دین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کر آئے ہیں. دعوت اور محنت پورے دین کی ہے کہ جی کہ اس کی زندگی میں دین آوے. ہر مسلمان کی زندگی دین والی بنے. اتنا ایمان بنے کہ جو ایمان اس کو اللہ کے حکموں پر چلاوے. اتنا ایمان بنے کہ اس کا ایمان اس کو اللہ کے حرام سے بچائے. اتنا ایمان بنے کہ اس کا ایمان اس کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. اتنا ایمان بنانا کہ جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. اللہ کے فرائض ہیں، جان میں مال میں اللہ کے فرائض ہیں کلمے کے ساتھ. جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے فرائض آئیں گے. اس لیے فرائض ادا کرنے کے لیے کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے. ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے اور فائدہ دیتی ہے. یہ قاعدے کی بات ہے. ہر مشین وہ اپنے اندر کی طاقت سے فائدہ دے گی. اندر کی طاقت فیل ہو گئی تو پھر کچھ نہیں. یہ بجلی ہے، یہ اب وہ بجلی چلی گئی، کرنٹ نہیں آ رہا، اندھیرا. جتنی چیزیں بجلی کے سے چل سب فیل ہو جائے گی اور فٹنگ اپنی جگہ رہے گا. وہ کام نہیں ہونے کا کہ اندر کی طاقت ختم ہو گئی. ایک مثال ہے یہ. ایسے مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے چلے گا. اندر ایمان کی طاقت، اندر یقین کی طاقت، اندر خدا کا خوف، اندر اپنی آخرت کی فکر، یہ سب ایمانیات کہلاتے ہیں. قبر، حشر، قیامت، اس کا یقین. جتنا یہ یقین پکا ہوتا ہے پھر وہ کلمے کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو پوری کرے گا. اس میں سب سے پہلے فرائض ہے. اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو اذان بھی سنے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا، اور گھر بھی مسجد سے قریب ہے لیکن اٹھ کے نہیں آئے گا، ادھر نہیں ہے. تو کیا بات ہے کہ یقین نہیں ہے. اتنا یقین نہیں ہے جو اس کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کے مسجد میں لاوے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کے لیے اتنی محنت کرو کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ تعالیٰ کے فرضوں پر کھڑا کرے. وہ فرائض عبادت کے بھی ہوتے ہیں، وہ فرائض معاملات کے بھی ہوتے ہیں، وہ فرائض معاشرت کے بھی ہوتے ہیں. ہر لائن کے فرائض ہوتے ہیں کہ ان فرضوں کو کیسے ادا کرے گا کہ اپنا ایمان یقین سے. مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے یقین بنانا، ایمان میں یقین بنانا. اس لیے کلمے کی محنت. جب کلمے کے ساتھ کلمے کی محنت ہوئی تو جو چیز اندر پیدا ہوگی وہ اندر کا یقین ہوگا. یہ یقین کیا کرے گا؟ یہ یقین جو ہے فرضوں پر کھڑا کرے گا. بعض لوگوں نے جماعتوں میں نکل کر کے 20-20 سال کی نمازیں قضا پڑھی. اس کے قصے سننے میں آتے کہ 20-22 سال کی نمازیں فوت ہو گئی، پڑھی نہیں. اب جب 4 مہینے لگے دین کی محنت میں چلے، کلمے کی محنت میں چلے تو کلمے پر چلنے کی طاقت آئی، کیونکہ ہم نے تو اتنا نقصان کیا ہے. نمازیں فوت ہو گئی، پڑھی نہیں. تو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اسی قضا کرو، کیونکہ قضا بھی فرض ہے، ادا بھی فرض ہے. وقت ہے تو ادا، وقت چلا گیا تو قضا. پڑھی. کتنے سال کی نماز؟ 22 سال کی نماز.
روز مغرب سے عشاء تک یہی کام، اپنی چھٹی ہوئی نمازیں حساب کر کے پڑھیں. تو جو ایک نماز وقت پر نہیں پڑھتا تھا آج 22 سال کی نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کلمے کی محنت سے، ایمان کی محنت سے ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے. اللہ کے فرائض، برسوں کی زکاتیں لوگوں نے نکالی ہے. ہاں، اتنے سال سے مالدار ہوں، زکات نہیں دی ہے. اب کتاب میں سنا، فضائل صدقات پڑھی، زکات کی کیا حیثیت ہے اور مال میں کیا حقوق ہیں، حقوق ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں، نہیں ادا کیے تو کیا نقصان ہے. وہ سنی ساری باتیں، کیونکہ فضائل صدقات 2 حصوں میں ہے. فرماتے تھے شیخ رحمت اللہ علیہ کہ پہلا حصہ جو ہے وہ تو مالداروں کے لیے ہے، کہ اپنے مال سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. دوسرا حصہ وہ غریبوں کے لیے ہے. پڑھ کر کے دیکھنا آپ، یہ غریبی ہے کہ صبر کرے، سوال نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، وغیرہ وغیرہ باتیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے نبی ہیں، مالداروں کے بھی نبی ہیں. اللہ لوگوں کو مالدار بھی بناتے ہیں، غریب بھی بناتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے روزی پھیلا کر کے دیتے ہیں، وہ مالدار بنا دیتے ہیں. اور کسی پر روزی تنگ کر دیتے ہیں. زندگی بھی کسی کو بڑی دیتے ہیں، کسی کو زندگی مختصر دیتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے غریب کو مالدار بننے کی دعوت نہیں ہوتی، بلکہ غریب غریبی کا دین سنبھالے. کیا سنبھالے؟ غریب غریبی کا دین سنبھالے، اور مالدار مالداری کا دین سنبھالے. اپنے تو اس کو سنبھالنے کے لیے اندر کی طاقت، ایمان کی، یقین کی، اللہ کے خوف کی، اور اس سے آگے اللہ کی محبت کی. کہ اللہ کی محبت، کہ محبت کا انعام الگ ہے. محبت کا انعام الگ. ہاں، ایسے بھی بنتے ہیں جن کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کا حکم اس کی محبت میں پورا کرتے ہیں. بعض لوگ خوف سے حکم پورا کرتے ہیں، جہنم کے خوف، بعض لوگ جنت کے شوق میں، اور بعض لوگ اللہ کی محبت میں. محمد بن سیرین مشہور تابعی ہے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھے اختیار دے کہ یا تو 2 رکعت نماز پڑھو یا جنت میں جاؤ، دونوں میں سے ایک، یا 2 رکعت نماز پڑھو یا جنت میں جاؤ، تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. جنت نہیں. کیوں؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں میرا اللہ کی خوشی ہے، جنت میں جانے میں میری خوشی ہے. یہ محبت والے، یہ محبت والے کہ اللہ کا حکم اللہ کی محبت میں پورا کرنا ہے. جنت ہے نہ دے یہ ان کی مرضی کی بات ہے، مگر ہم انہیں خوش کریں گے. اس کو کہ اللہ کو. تو وہ یہ کہتے تھے، یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کا کام کرے، اللہ کی محبت میں اللہ کا حکم پورا کرے. یہ اونچی بات ہے، یہ اونچی بات ہے محبت میں. اس لیے محبت والے، اللہ کی محبت والے اللہ کا کام کر کے پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. گناہ کر کے نہیں معافی مانگتے، حکم پورا کر کے معافی مانگے. جیسے شریف آدمی اپنے مہمانوں سے کہے کہ آپ کی جیسے خدمت مجھ سے ہونی چاہیے، نہیں ہو سکی، میں معافی چاہتا ہوں. مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کہ ہر طرح کی خدمت کی ہے. تو یہ ایمان کی طاقت ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کام کرے، اللہ کے خوف میں اللہ کام کرے،
آخرت کے شوق میں اللہ کا کام کرے. یہ ایمانی طاقت بنانی پڑتی ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے. اسی سے فرائض ادا ہوتے ہیں سب سے پہلے. حدیثوں میں ہے کہ کوئی آدمی خدا سے قریب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے فرائض ادا نہ کرے. چاہے نوافل جتنے بھی پڑھے وہ فرائض ادا نہیں ہو رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ایک آدمی نے ابن عباس سے فتویٰ پوچھا. ابن عباس کیا رائے ہے؟ ایک آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے لیکن جمعہ جماعت میں نہیں جاتا. 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہے مسجد میں, اس میں نہیں جاتا اور جمعہ میں بھی نہیں جاتا, باقی دن پر روزہ رات پر عبادت. تو فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا. کیوں کہ اللہ کا سب زیادہ قرب جو ہے وہ اللہ کے فرائض کے ادا کرنے سے ہوتا ہے. اللہ کے فرائض یہ اللہ کا حق ہے, اور اللہ کے حرام کی ہوئی جو بات ہے وہ اللہ کے کا حد ہے کہ اس حد سے کوئی آگے نہ جاوے. اس لیے ایمان تازہ کرنا پڑتا ہے, ایمان کی دعوت, ایمان کی محنت, تاکہ اللہ کے حقوق اور اللہ کے حدود پر زندگی رہے, کہ فرائض ادا کرے. نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, سچائی ہو, معاملات میں انصاف ہو, معاشرت میں, رہن سہن میں, یہ سب فرائض ہیں. یہ سب فرائض ہیں. اپنا ایمان بنانا. جب ایمان بنے گا تو زندگی انصاف کے ساتھ گزارے گا. جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسرے کے لیے پسند کرے گا. کیوں کہ اللہ دیکھتے ہیں. امانت داری آئے گی, محنت سے اندر کی طاقت آئی تو اللہ کے معاملے میں بھی صحیح ہے اور لوگوں کے معاملے میں بھی صحیح. اسے میں نے کہا کہ ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام دیتی ہے. ایمان والا اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے چلے گا, باہر کی طاقت نہیں چلا سکتی. کوئی قانون بنا کوئی وہ نہیں چلے گا. کوئی ایسا ہے جیسے گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتے پیچھے سے دھکا دو تو کتنی دیر دھکا دیں گے؟ اس سے کوئی مسافت طے ہوگی دھکا دینے سے؟ تو مسافت طے ہوگی اس کے اپنے اندرونی طاقت سے. ایسے ہی اس لیے اپنے ایمان کو قوی بنانے کی تاکید ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو. ایمان کی مجلسوں میں آؤ, ایمان کی محنت میں آؤ, تاکہ کلمے کی محنت وجود میں آوے تو کلمے کی چیزیں زندہ ہو جائے گی. عبادت زندگی میں آئے گی سب سے پہلے. مولانا نیوزہ فرماتے تھے محنت ہوئی تو سب سے پہلے زندگی میں عبادت آئے گی. آسان ہے عبادت پر آنا کہ لوگ اپنے دین لوگ آئیں گے پہلے عبادت میں, سب سے پہلے ان کی زندگی میں عبادت آئے گی, محنت. تو عبادت پہلے آتی ہے. کلمہ تھا اب نمازی ہو گیا, جماعت میں نکل کر چاش بھی پڑھے, اشراق بھی پڑھے, تہجد بھی پڑھے, اوابین بھی پڑھے, سب فرائض کے ساتھ ساتھ یہ طاقت آ گئی. سب سے پہلے عبادت کا دین آتا ہے. پھر جب عبادت صحیح ہوتی ہے تو پھر مال کا استعمال صحیح ہوتا ہے. عبادت صحیح بنے تو پھر مال کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے کہ مال کو کہاں استعمال کرنا. مالی عبادت, مالی حقوق, یہ ترتیب ہے. اس لیے محنت لگائی گئی ہے اور محنت کے نفع بتائے ہیں کہ اس محنت سے یہ طاقت پیدا ہوگی کہ اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی اور اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. حرام سے بچنا بڑی عبادت, حرام سے بچنا بڑی عبادت. فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس, تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو حرام سے بچنے کی طاقت یہ اسے آئے گی ایمان کی محنت سے. جب یہ زندگی میں حرام ہے تو وہ حرام کو نکال دیا. اگر محنت نہیں ہوئی تو پھر حرام میں سے نکلنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہ حرام میٹھا ہوتا ہے, حرام اور باطل میٹھا لگتا ہے, اور
یہ کڑوا لگتا ہے آدمی کے نفس کو. جب اس کی محنت مجاہدے پر آوے، حکم والی محنت کرے تو حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، چیزوں والی محنت کرے تو چیزوں کی طاقت پیدا ہوتی ہے. آدمی میں یہ جوہر رکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس لائن کی یہ محنت کرے اس لائن کا کمال اس کے اندر آوے. اس امت کو یہ جوہر اللہ نے دیا ہے کہ ایمان کی محنت کرے گی، ایمان کی دعوت دے گی، ایمان کو سیکھے گی، ایمان کو سکھائے گی، تو کہ ان کے اندر اللہ کے حکموں کے بجاوری کی طاقت پیدا ہوگی. اور جس طرح ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی، آگے کا قدم یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی اس پر تیار کرے گی. کیونکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں دین لاتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں میں دین لانا، یہ کار نبوت کہلاتا ہے. کہ نبوت کا کام کیا؟ کہ اپنی زندگی میں دین لاتے ہوئے دوسروں کی زندگی میں دین لانا، ان کو دین سکھانا، اپنی دعوت سے، اپنی خدمت سے، اپنے اخلاق سے ان کو تیار کرنا. یہ دعوت ہے یقین والی، اعمال والی، اخلاق والی، کہ اسے دل مائل ہوتے ہیں تو بے غرض، کوئی غرض نہیں، ہمدردی ہے. کیونکہ دعوت کی بنیاد ہمدردی پر ہے، دعوت کی بنیاد یقین پر ہے کہ اس دعوت سے کامیابی ہوگی، دین آئے گا اور دین سے کامیابی ہوگی. کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں لینا. نبی کہتے تھے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. مالداروں سے مال نہیں لینا، عہدے داروں سے عہدہ نہیں لینا، زمینداروں سے زمین نہیں لینی، بلکہ ان کو دین دینا ہے تاکہ وہ اپنی مالداری میں، اپنی زمینداری میں دیندار بن جائیں. یہ دین پہلے، بعد میں ساری نسبتیں. جب دین آ گیا تو ساری نسبتوں میں دین آئے گا. مالداری میں دین آوے، زمینداری میں دین آوے، عہدے داری میں دین آوے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت رکھی ہے. خود محنت کرنے والوں میں طاقت بڑھ جائے گی اس کی کہ حکموں کے پورا کرنے کی. جسے صحابہ میں جذبہ ہوتا تھا کہ حکم بھی پورا کریں گے. اور زائد ایک صحابی کے بعد زکوٰۃ وصول کرنے والا گیا کہ آپ کے، کیونکہ اس زمانے میں ان کا مال جو ہوتا تھا وہ ان کے مویشی اور ان کے جانور ہوتے تھے. بڑی تعداد میں جانور ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں. ہزاروں بکریاں ہم نے دیکھی وہاں یمن وغیرہ میں، ہزاروں بکریوں کا مالک ہے. یہ ان کا مال ہے. مال العرب الماشیہ یہ کہا جاتا تھا کہ عرب کا مال ان کے مویشی، ان کے جانور. تو ہزاروں، تو ان کی زکوٰۃ آتی تھی، اونٹوں کی، گایوں کی، بکریوں کی. کھلا مال ہے، جنگل میں رہتا ہے یہ مال. دوسرے مال ہوتے ہیں وہ تو چھپے رہتے ہیں لاک میں، یہ کھلا، اس لیے ان کی زکوٰۃ لی جاتی تھی. اور جب زکوٰۃ وصول کرنے والا گیا، اس نے پوچھا آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ تو بتایا کہ اتنا ہے. تو بتایا کہ آپ کے اوپر اتنی عمر کا ایک اونٹ واجب ہوگا جو آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اتنی عمر کا اونٹ لے کر کیا کرو گے؟ وہ تو نہ سواری کے کام میں آوے، اگر نر اونٹ ہے تو، اور اگر اونٹنی ہے تو دودھ بھی نہیں دے. میری رائے ہے ایک اچھی اونٹنی عمر والی لے جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں، وہ کسی غریب کو دیں گے. تو میری رائے ہے کہ جو اچھی اونٹنی ہے دودھ دینے والی وہ لے جاؤ. انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہے اور فرض میں زیادتی نہیں کر سکتے، جتنا ہے اتنا ہی دینا ہوگا. جیسے 4 رکعت فرض ہے تو 5 نہیں پڑھ سکتے. 4 رکعت فرض ہے زہر کی تو 5 بھی نہیں ہو سکتی. ہاں، تو اس لیے میں زیادہ نہیں لے سکتا. وہ کہ میں خوشی سے زیادہ دینے کو تیار ہوں. ہاں، فرض سے زیادہ. یہ شوق ہو گیا آپ ایمان کی وجہ سے کہ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ کو دینا ہے. ہاں، نبی کے طریقے پر خرچ کرنا ہے. یہ بڑی سعادت ہے کہ میں غریب تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، اب میرے پاس زکوٰۃ آئی ہے تو میں اس کے شکریہ میں کرنا چاہتا ہوں. انہوں کا دائد تو میں لے نہیں سکتا، جو حکم ہے وہی. اگر تمہیں کرنا ہے تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں ہے، آپ سفر میں آپ کا پڑاؤ ہے، چل کر کے پوچھ لو. اگر حضور اجازت دے تو ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ قضیہ رکھا. حضور نے فرمایا ہمارے آدمی نے جو بات کہی ہے بات تو وہی ہے.
فرض تو اتنا ہی ہے آپ کے اوپر، لیکن کیا میں دینا چاہتا ہوں؟ تو فرمایا ہم تمہاری زیادتی کو قبول کرتے ہیں، اللہ تمہیں برکت دے۔ آپ نے ان کو برکت کی دعا دی، تو یہ شدت پیدا ہو گئی کہ فرض تو فرض سے بھی آگے۔ یہ علامت ہے نفس کے اصلاح ہونے کی، کہ جب نفس میں اصلاح آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے محنت مجاہدہ کرواتے ہیں کہ نفس میں طاقت آوے اللہ کی اطاعت کرنے کی، ورنہ نفس کے اندر نافرمانی کرنے کی طاقت رکھی گئی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کے خلاف۔ اس لیے محنت پر ہدایت آتی ہے اور ہدایت پر یقین بنتا ہے، پھر وہ یقین صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ اس لیے آدمی اپنی جان میں اپنے مال میں حکم والا بنتا ہے، حرام سے بچنے والا بنتا ہے، اور دین کے تقاضوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اپنا ایمان اتنا بناؤ کہ جو اللہ کے حکموں، اللہ کے فرائض کو ادا کراوے اور اللہ کے حرام سے بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر تیار کریں۔ تاجر تجارت کے تقاضوں پر تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی ملا وہاں ہمارے دہلی میں جمعرات کو، دعا سلام کے بعد کہا، میں نے کہا کہاں؟ کہ جاپان جا رہا ہوں۔ جاپان؟ جاپان کو جا رہے ہیں؟ کہ تجارت کا تقاضا ہے، تجارت جا رہا ہوں، اس جمعرات کو جا رہا ہوں، اگلے جمعرات کو واپس آؤں گا۔ ہوتا ہے دنیا میں کہ لوگ اپنے تقاضے سے جاتے ہیں، اپنے تقاضے پورے کرتے ہیں تاکہ وہ کام پورا ہو جاوے۔ ایسے میرے بھائیوں دین کے تقاضے آئیں گے، اپنے اندر یہ سطاعت پیدا کرنی ہے کہ دین کا تقاضا آئے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم امت کو دین کے لیے بنایا ہے، ہم امت کو دین کے لیے بنایا ہے کہ یہ امت دین کے لیے وجود میں آئی ہے، دین لینے کے لیے، دین لینے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ دین کے تقاضوں پر چلنے کی طاقت، اور سمجھے کہ جان اور مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ مجھے تو جان مال کی طاقت حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہے کہ میں اپنا بھی حق ادا کروں گا، اپنی ذات کا بھی حق ادا کروں گا، اور جن جن کے حقوق ہیں وہ ادا کروں گا، اللہ کے حقوق بھی ادا کروں گا۔ کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، اور آخرت کو دارالاجور بنایا ہے کہ وہ آخرت میں اجر اور بدلہ پائیں گے۔ جو دنیا میں حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، تو کہا جائے گا یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، حالانکہ ہم کو اللہ سے بدلہ مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اسی کا دیا ہوا ہے، ہم نے جو کام کیا ہے وہ اسی کی طاقت سے کام کیا ہے۔ اب ہم اللہ سے کیا بدلہ مانگے؟ مال بھی اس نے دیا، تندرستی میں سب چیزیں اس نے دی ہے، اور ہم نے کام کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کو معاملہ بنایا کہ تم عمل کرو میں بدلہ دوں گا، ورنہ تو سب اللہ کا ہے، ہمارا کچھ ہے نہیں۔ نوازشیں ہیں، یہ اللہ کی نوازشیں ہیں کہ نمازوں کا بدلہ دیں گے، زکاتوں کا بدلہ دیں گے، سچائی کا بدلہ دیں گے، اور کوئی حق ہمارا ہے نہیں کہ بدلہ مانگے۔ مزدور بدلہ مانگے گا میل مالک سے کہ میں نے کام کیا ہے، ہم نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہم بھی اللہ کے، ہماری سب چیزیں اللہ کی ہے۔ پھر کہ یہ نوازشیں ہیں اللہ کی، اکرام ہے اللہ کا کہ اپنے بندوں کو ان کے عمل سے زیادہ دیں گے، جتنا عمل کیا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں بدلہ، 10 گنا اور پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ۔ وَإِن يَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر نیکی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر کے دیں گے، خالی توڑ کر کے نہیں دیں گے، بڑا چڑھا کر کے دیں گے۔ یہ بشارت کہ تمہیں بڑا چڑھا کر کے دیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے، دنیا میں برکتیں دیں گے، آخرت میں بدلہ دیں گے، دونوں، دنیا کی برکات اور آخرت کا بدلہ۔ یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اس کی محنت کرنی پڑتی ہے میرے بھائیوں، تاکہ اس کا یقین بنے کہ معاملہ ہمارا اللہ سے معاملہ کر کے
کوئی بھی کھوٹ میں رہا نہیں ہے. جنہوں نے بھی اللہ سے معاملہ کیا اور اسے نفع پایا، یہی اعلان ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے نا، خوش ہو جاؤ، اس میں نفع ہی نفع ہے. ایک کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے، یہ تو کم سے کم ہے، اور اسے بھی بڑھائیں گے. وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے، ہمیشہ کے لیے دیں گے آخرت میں. اور دنیا میں کہ دنیا میں اس کی برکتیں آئے گی. جیسے درخت لگایا ہے تو پھل بھی ملتا ہے، سایہ بھی ملتا ہے. سایہ ہر وقت، پھل موسم میں، پھل موسم میں. اس طرح ایمان والے کو کہ اس کا پھل اس کے موسم کیا ہے کہ موت کے بعد پھل. اور ایمان کی برکتیں کہ ہر وقت، ایمان کی برکتیں ہر وقت. ایمان کے لیے یہ بات ہے، وہ برکتیں دیں گے اور برکات دے کر دنیا کے مسائل کو آسان کریں گے. ہاں، یہ اثر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے خوش ہو کر ان کے عملوں پر، تو ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے. اس لیے ایمان برکتوں کا ذریعہ ہے، برکتیں آتی ہے. ایمان کے ساتھ اطاعت جمع ہو گئی کہ اب اطاعت کی برکتیں آئے گی، اور برکات دے کر دنیا کے مسائل کو حل کر دیں گے. اور ناراض ہوتے ہیں تو برکتیں روک لیتے ہیں، اسباب بڑھا دیتے ہیں. تو الجھ گیا اپنے اسباب میں، الجھ گیا. یہ ناراض ہونے کی بات ہے کہ اسباب تو بڑھ گئے، برکت نہیں، الجھا ہوا ہے. آخرت بھی نہیں بن رہی ہے اور دنیا کا کام بھی پورا نہیں ہو رہا، الجھا ہوا ہے. اس الجھنے کو نکلنے کا راستہ کہ یہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر ڈالے، اللہ کے دین پر ڈالے، اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے کہ بس کہ پھر ہر قسم کی خیر آئے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. کہ آپ کا کام، آپ کا طریقہ یہ دنیا اور آخرت کی خیر کا ذریعہ ہے، یہ ضمانت دی ہے. اس لیے اللہ کا کام کر کے کوئی کھوٹ میں نہیں رہا، بلکہ جنہوں نے بھی اللہ کام کیا ان کا نفع. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے دین کو اپنا دین بناویں، اپنا کام بناویں، اور اللہ سے مانگیں کہ ہمیں اللہ اپنے کام کا بناوے. ہاں، اللہ ہمیں اپنے کام کا بناوے. دعائیں مانگی ہے کہ اللہ مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر، بلکہ میری اعانت کر. رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر نماز کے بعد کی دعا سکھائیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگو کہ اللہ میری اعانت کر، میری مدد کر اس بات پر کہ تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد ہے. ہر نماز کے بعد یہ دعا فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے. اس کی تلقین ہے کہ نعمت آوے تو اس کا شکر کریں اور اللہ کا ذاکر بنے. اللہ کے ذاکر بننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بنے. کل مطیع ذاکر، ہر آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو ذکر سے مراد کہ اللہ کے اطاعت میں کہ مدد کر کے ہر وقت اطاعت پر رہوں، مدد کر کے نعمت آوے تو شکر گزار بنوں، مدد کر کہ میری زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو میں اچھے اسلوب سے پورا کروں. یہ دعا مانگی ہے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے اور زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے رہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں ہم ارادے کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کرے. ہر آدمی اپنے طور سے اللہ سے معاملہ کرے کہ جو زندگی باقی بچی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے اور دین کو کام بنا کر کرنے کے لیے ہے. اس کے لیے اللہ سے مدد مانگیں گے اور اپنے آپ کو صحیح ترتیب کے ساتھ اپنے دین کے لیے تیار کریں گے. بس اللہ کا کام کر کے کوئی کھوٹ میں نہیں رہا. اس کے لیے ارادے کرو. ہاں، ارادے کریں ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں. ہمارا کام ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کا پابند بھی ہوتا ہے، اللہ کے دین کا داعی بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ تو تیار ہے نا؟ اب پیش کرو کون کون تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے بھائی محمد عمر 1 سال کے لیے، حاجی گل حسن 4 مہینے کے لیے، احمد علی 1 سال بعد، محمد طارق 4 مہینے کے لیے، بھائی نواز احمد صاحب کتنا ہے؟ 4 مہینے،
بھائی غلام سرور صاحب 4 مہینے کے لیے، صالح محمد صاحب 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سب ایک آواز میں بولیں گے نا تو پتہ نہیں چلے گا کون کتنے وقت کے لیے ہے۔ ایک جماعت 7 مہینے کی کہاں سے؟ ہاں سواد سے 7 جماعتیں نقد اور 4 جماعتیں سال کی، ماشاءاللہ۔ اچھا غلام شبیر 4 مہینے کے لیے لکھ لیا، اب بیٹھے۔ ہاں عبد الخالق ہر سال 4 مہینے۔ اچھا اجمل خان بدنو 4 مہینے کے لیے۔